بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بینکاری کے حوالے سے تاریخی اور شرعی نقطہ نظر، اس کے اوپر ہم نے کچھ تحریریں باقاعدہ مضامین کی صورت میں لکھنا شروع کر دی تھی، تو خیال یہ آیا اور دوستوں کی طرف سے باقاعدہ سے بتایا گیا یہ کہ اس کی ویڈیوز بھی اگر بن جائیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اخبارات میں کالمز کو یا سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح چیزوں کو دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے، تو ان تک اگر پیغام ویڈیو کی صورت میں آ جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس میں ہم نے جو اسلامی بینکاری ہے ان مضامین کے اندر مکمل اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں۔ وہ مضامین ہمارے اخبارات کی صورت میں بھی پبلش ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ کو ریٹن شیپ کے اندر بھی وہ مل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج سے باقاعدہ سے آپ کو ویڈیوز کی صورت میں بھی وہ ملنا شروع ہوں گے۔ اس کو ہم مختلف سیریلز کے اندر اقساط کی صورت میں آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ تو آج ایک طرح سے پہلی تعارفی جو ڈسکشن ہے ہماری اسلامی بینکاری کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور اگر بینک کے حوالے سے بات کی جائے تو بینک ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو آج کے معاشی نظام میں اعصاب کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اور آج کے اس جدید دور کے اندر جتنا بھی کاروبار کیا جا رہا ہے تو وہاں پر یہ ادارہ لازم و ملزوم ہے، یعنی بینک کو آپ مائنس نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا اب گلوبلائزیشن کی تصویر بن چکی ہے، تو وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب نے بینک کے اوپر، بینکاری کے اوپر مکمل گرفت اپنی جو ہے مضبوط کی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم جائزہ یہ لیں گے اسلامی تصور کے حوالے سے لوگوں نے کیا کوششیں کی اور کہاں تک ہم اس میں کامیاب ہو سکے ہیں، اور ابھی جو ہمیں مختلف بینک جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اسلام کے اوپر ورک کر رہے ہیں، اسلامک رائزیشن کے ساتھ اور اس رولز کے اوپر ہیں، تو ہم ان کا جائزہ لے رہے ہوں گے کہ وہ اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ سفر کیسے شروع ہوا اور کب سے یہ سفر اپنا جو ہے آغاز اس نے کیا، اور اسی طریقے سے وہ آگے کی طرف بڑھتا گیا۔ اس پر اگر بات کی جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلامی نظام بینکاری کوئی 60-70 دہائیوں پر محیط ہے، اور جس کا آغاز مصر سے 1963 میں میت غمر کے نام سے اسلامک بینک کے نام سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور تسلسل کے ساتھ یہ کاوشیں آگے بڑھتی رہتی ہیں، اور 1950 اور 51 کے درمیان ہمیں برصغیر کے اندر ریاست حیدرآباد، دکن کے اندر بھی انفرادی طور پر کوششیں نظر آتی ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے اندر بھی ہمیں اسی دہائی 1950 اور 51 کے درمیان انفرادی طور پر چند کوششیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ اور اس کے بعد 1969 میں ملائیشیا کے اندر تبوک حاجی کے نام پر وہاں بینک کا تصور ملا اور اس کا قیام عمل میں آیا، اور یہ جو ادارے دونوں تھے، جو بیت غمر جو مصر کے اندر اس کی بنیاد 1963 میں پڑی، اور یہ جو دوسرا بینک تھا ملائیشیا کے اندر جو تبوک حجاج کے حوالے سے جو میت غمر تھا، اس کا بیسیکلی جو ورک کام تھا وہ کاشتکاری کے حوالے سے تھا، وہ صرف اسی کے اوپر فوکس کیے ہوئے تھا۔ دوسرا جو بینک ملائیشیا کے اندر ہمیں ملا ہے وہ صرف کام کر رہا تھا حاجیوں کے معاملات اور مسائل کے اوپر۔ تو بعض لوگوں نے یہ بھی اس پہ لکھا ہے کہ ایک طرح سے یہی دہائی اور یہی وقت جو تھا مکمل تصور کے ساتھ اسلامی بینکاری کا آغاز ہوا، لیکن جب ہم اس کے اوپر مکمل تنقیدی نظر اور تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات کلیئر نہیں ہو پاتی کہ کیا وہاں پر یہ تصور مکمل ہو پایا تھا یا نہیں۔ تو ہم ابھی تک اسی پوائنٹ پر ہیں کہ وہاں پر یہ تصور انکمپلیٹ تھا، مکمل نہیں تھا۔ تو یہ سفر آگے کی طرف بڑھتا 1971 میں مصر نے باقاعدہ سے، اور مصر کی جو وزارت خزانہ ہے انہوں نے سوشل بینک کے حوالے سے باقاعدہ سے سرکاری طور پر اس کا آغاز کیا، اور نام اس کا ناصر سوشل بینک رکھا گیا، اور یہ ایک باقاعدہ طور پر پہلا سرکاری بینک تھا کہ جو اسلامک ویلیوز کو لے کر آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اور اس کے بعد ہمیں 1975 میں سعودیہ کے اندر جو وہاں کے پرنس تھے محمد الفیصل، انہوں نے 1975 کے اس عرصے میں انہوں نے اسلامی ترقیاتی بینک کا قیام وہاں پر عمل۔ اس کے بعد ہمیں دبئی اسلامی بینک کا تصور ملتا ہے کہ جو تقریباً 1977 میں کویت کے اندر کویت فائنانس ہاؤس، اور یہ دونوں بینک جو ہے اسی دہائی 1977 کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں کہ ان کا تصور پیش کیا گیا اور ان کی بنیاد پڑی۔ اور اس کے بعد اسلامی بینکاری کے ماہرین نے اس بات پر پہنچے ہیں کہ یہ 70 کا جو عشرہ ہے، دہائی ہے، یہی در حقیقت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی بینکاری کے جنم لینے کا یہ ایک طرح کا عشرہ ہے، اور اس کے اوپر یہ ساری کوششیں ہمیں آج شروع میں ہی ملی۔ تو اسلامی بینکاری کو ممکناتی عملی صورت میں دیکھنے کے لیے، لانے کے لیے جو کوششیں کی گئی، ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان کو ہم 4 مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ شخصی اور انفرادی اقدامات کے حوالے سے تھا،
1963 میں ڈاکٹر احمد نجار رحمہ اللہ کی کاوشوں اور محنتوں سے ایسی امید قائم ہونے لگی کہ مصر کی سرزمین پر اسلامی بینکوں کے قیام کا اولین تجربہ سامنے آیا، اور اس کے بعد حیدرآباد، دکن، ملائیشیا اور پاکستان میں بھی اس طرح کی انفرادی کوششیں ہمیں نظر آئی ہیں کہ جن کو باقاعدہ سے ڈسکس بھی ابھی ہم کر چکے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ یہ تھا۔ دوسرا جو مرحلہ تھا وہ حکومتوں کی جانب سے کی جانے والے اقدامات کا تھا۔ تو اسلامی بینکاری جب اپنی ابتدائی مراحل میں تھی تو مختلف اسلامی ممالک میں سرکاری طور پر اس رویہ میں جو یہ رویہ اپنایا گیا کہ اگر کامیاب ہو جائے تو ہم کریڈٹ اپنے نام لیں، اور اگر کامیاب نہیں ہوتا تو ہم اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں۔ تو اس طرح کا ایک رویہ جو ہے اس شروع میں ہمیں نظر آیا، اور بعد میں جب دیکھا گیا کہ ترقیاتی کے حوالے سے اور اسلامک تصور نے لوگوں کے دلوں میں ایک اچھا جو ہے وہاں سپیس ملی اور مائنڈ لوگوں کی کلیئر ہونے لگے، تو باقاعدہ سے پھر حکومتی اقدامات بھی اس حوالے سے ہونا شروع ہوئے۔ پہلے دو بینک جو سرکاری طور پر کسی بھی اسلامی ملک نے اس پہ جو سٹینڈ لیا وہ 1975 کے میں ہی سعودی عرب کے اندر شہر جدہ کے اندر جو ہمیں بینک نظر آتا ہے وہ بینک تھا اسلامی ترقیاتی بینک۔ اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اسی کے ساتھ اسی دہائی کے اندر 1977 میں سعودیہ میں ہی مکہ المکرمہ میں اسلامی بینکوں کا بین الاقوامی یونین جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی، جس کی بنیاد وہاں پر اس سن کے دوران پڑی ہے۔ تیسرا جو مرحلہ تھا وہ بین الاقوامی نوعیت کے اقدامات، کہ جب دیکھا یہ گیا کہ اسلامک تصور جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں آنے لگا، پنپنے لگا، اور اس حوالے سے لوگوں کی جو دیرینہ خواہشات تھی وہ کہیں نہ کہیں مکمل ہونے لگی، اور لوگوں کا رخ جو ہے جنہ غفیر اس طرف آنے لگا، تو پھر یہ جو سلسلہ تھا یہ آگے کی طرف بڑھنے لگا، اور اس کے اوپر ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ پوری دنیا میں مختلف ممالک میں اسلامی بینکوں کی شاخیں برانچز جو ہے وہ دیکھنے کو ملی، جس کی باقاعدہ سے جو ہے اوپننگ ہوئی، افتتاح ہوئے، اور اس کی بنیادیں رکھی گئی۔ پہلا بینک جو ہمیں ملا دبئی اسلامی بینک، جس کا قیام 1975 میں عمل میں لایا گیا، اور یہ متحدہ عرب امارات کے اندر یہ پہلا اسلامی بینک تھا۔ اور دوسرا فیصل بینک سعودی عرب کے اندر 1977 میں اس کا قیام عمل میں آیا، اور 1977 کے اندر ہی کویت فنانس ہاؤس کویت کے اندر اس کی بنیاد پڑی، اور 1979 میں بحرین اسلامک بینک کی بنیاد، اور اس کے علاوہ بھی مختلف اسلامک بینک وجود میں آیا، اور اس کی مختلف برانچز ہمیں مختلف ممالک کے اندر نظر آئی، اور انہوں نے باقاعدہ اپنا لوہا منوایا اور اپنی کارکردگی کو بہترین طریقے سے پیش کیا۔ تو جو چوتھا اور آخری مرحلہ تھا وہ جامع اقدامات کا تھا۔ ان تمام اقدامات کے بعد تمام بینکاری سسٹم کی اسلامائزیشن کے حوالے سے جدوجہد ضروری تھی، اس کے اوپر مکمل توجہ کی گئی، اور اس کے اوپر باقاعدہ سے ورک کیا گیا، کام کیا گیا، اور انہیں اقدامات کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں سن 2008 تک ہمیں جو فگرز ملتے ہیں، 2008 میں ان بینکوں کی تعداد جو اسلامک بینک کی برانچز تھی ان کی پوری دنیا کے اندر جو ہمیں تعداد ملتی ہے 2008 میں وہ 396 تھی، اور جو دنیا کے 53 کنٹریز یعنی 53 ممالک کے اندر ان بینکوں کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو اثاثہ جات تھے وہ 442 بلین ڈالر تھے 2008 کی جو ہمیں رپورٹ ملتی ہے۔ اور اس سے ہٹ کے کمرشل بینک اور روایتی بینک جنہوں نے اسلامی شاخیں کھولی پروفٹ اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسلامی پروڈکٹس کو انہوں نے فراہم کرنا شروع کر دیا، تو ان کی تعداد جو ہے وہ 320 تھی بینکوں کی تعداد، اور ان کے اثاثہ جات جو ہے وہ 200 بلین ڈالر تھے۔ تو یہ آپ کے سامنے آج ایک طرح سے ابتدائی اور تعارفی جو ہے سیشن تھا، جس میں ہم نے بینک کے تصور کے حوالے سے اور اسلامک جو سفر شروع ہوا اسلامائزیشن کے حوالے سے، اور اسلامی تصورات جو بینکنگ کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے اس کا جو آغاز ہوا، اس کا مختصر سا جائزہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی اقساط میں مزید جو ان کے اندر پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں، تو ہمارے ہاں جو بینکوں کی مختلف صورتیں موجود ہیں، تو کیا آیا یہ مکمل اسلامی تصور کے اوپر پورا اتر رہی ہیں یا نہیں اتر رہی، تو انشاءاللہ یہ مکمل جائزہ ہماری آنے والی جو اگلی ویڈیوز ہوں گی اس میں ہوں گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ فیڈ بیک میں ضرور آپ بتائیں، اس حوالے سے مزید آپ کے کوشچن سوالات آئیں گے تو انشاءاللہ ان پر بھی ہم نظر ثانی کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔